محمد افتخار رضوی صاحب، محمد افتخار رضوی صاحب، ماشاءاللہ الحاج محمد افتخار رضوی صاحب مسجد کے اندر اللہ دے گھر کے اندر تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے ہی توڑے کلام نہ توڑے بھائی موٹر سائیکل باہر لاؤ عامر جنہ دے کھڑے نے یہ بھی باہر کرانا ہلو بھائی برائے مہربانی آپ محبت فرمائیں بار بار اعلان ہو رہے ہیں کہ موٹر سائیکل جنہ دے بھی نہیں مسجد کے اندر بنائے مہربانی ہو مسجد تو بیٹھ کافی جگہ ہے چوک کے اندر نال روڈ تے تسی کھڑے کر دیو کوئی مسئلہ نہیں بار دوست احباب نے وہ نگرانی کر رہے ہیں برائے مہربانی کوئی بندہ اندر موٹر سائیکل نہ لے کے آوے اور نہ کھڑا کرے اتنے موٹر سائیکل کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیانے بندے اگے آؤ بالدرہ پچھے ہوئے شاہ صاحب فیس لیے محمد شان شاہ وہ پہنچن والے نہیں ہونا پھر انہوں نے مغری صاحب سید زبیر مسعود شاہ صاحب وہ بھی اپنا کی کراس کر چکے ہیں بالدرہ پچھے ہوئے سیانے بندے اگے آئے جڑے لوگ باہر روڈ تے کھڑے ہونا بھی میری گزارش ہے مہربانی بیٹا اٹھو ذرا بڑے اچھے بچے بھائی میرا علامہ تنویر صاحب خوش آمدید کہہ رہے ہیں لگے تشریف اتنی پورا ہو سارے رانا صاحب آج وہ بھی آئے اگر سیانے بندے لوگ نوجوانے تھے اگے بسم اللہ کوشش کرو جڑے دوست بار کھڑے ہونا کہ میری گزارش ہے کہ میں اپنے تشریف لے آؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام زینت عرش مولا صلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وصلی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ آج 131 لاکھ والے دا لاکھ اتنا بلندی تے ہے خوش قسمتی اتنی بلندی تے ہے کہ آج سارے اس پروگرام دی حسن بن رہے ہیں گلے گلشن علی محتاب طریقت فخر و سعادات آل نبی اور آل علی حضرت الحاج پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری قادری فریدی احمد برکات قدسیہ شاہ صاحب قبلہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں کھڑے ہو کر سارے استقبال کرو ذرا کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر کوئی بندہ بھی نبی تنرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں دل دی اتھا کرائیاں نال محتاب طریقت گلے گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اور آل علی جگر گوشہ بطول نواز رسول جناب حضرت پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ صاحب دعوت برکات القدسیہ بخاری قادری فریدی دعوت برکات القدسیہ سے وزینت دربار گورنوار حضرت لڈن شریف شاہی قبلہ آپ تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گرائیوں سے مرشد کریم کو آل نبی اور آل علی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یقیناً میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 131 چکا لے 131 لاکھ والے انداز لاکھ اتنا بلندی کیا ہے کہ آج سونے سید بادشاہ دی آمد ہو گئے چاہنے نالو سونے سید بادشاہ دی آمد میں شاہ صاحب کی اللہ شکریہ ادا کر کے الحمدللہ مرشد اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور تمام پیر بھائیوں کو مریدین کو بالخصوص برادر محترم ملازم حسین لک صاحب اور ان کے برادران مجاہد حسین لک صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور بالخصوص تمام ٹیم کو جنہوں نے آج اس محفل کو سجایا ہے میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور جامع مسجد غوثیہ کی تمام انتظامیہ کو بھی سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. زیر نگرانی جناب علامہ قاری غلام یاسین مولوی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب احمد فراز قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے پاک بلا سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے. اس کے بعد 5-7 دن کی نوکری فقیر پیش کرے گا. پھر شاہ صاحب کی بلا کا بیان سنیں گے. شاہ جی کے بیان کے دوران ہی انشاءاللہ جناب صاحبزادہ سید زمین مسعود شاہ صاحب محفل کا حسن ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پھر یہیں پر اگر تھوڑی سی دیر ہوگی نماز شاہ 9 بجے بھی ہو جائے گی 9:30 بھی ہو جائے گی. پریشان نہیں ہونا. نماز اللہ میں توفیق عطا فرمائے پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. حافظ احمد فراز صاحب اللہ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم زد فزد بارک اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما سبحان تكذبان. اللہ سبحان اللہ. صدقے یا رسول اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جیتے رہیں آپ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بارک اللہ جی. جزاک اللہ.
हाफिज़ अहमद फराज साहब को आपने समात फरमाया। शाह जी किबला हमारी महफिल का हुस्न बन चुके हैं। 131 लाख शरीफ वालों सोने सैयद की ज़ियारत करके जितना दिलों को सुरूर मिला है, उतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह की आवाज़ आना चाहिए। मेरे भाई मुलाजिम सल्लक साहब, भाई मुजाहिद साहब, इनकी टीम हर साल ये गांव वाले बहुत खूबसूरत महफिल पाक का इनकाद करते हैं। हमारी जो डेट थी वो तयशुदा थी, लेकिन पूरी इंसानियत जिस करब से, जिस दुख से गुजरी, वो आपको पता है क्या माहौल रहा है। इस बीमारी की वजह से बड़ी बड़ी महफिल जो हैं वो उनका कैंसिल हो गई, लेकिन इसके बावजूद अब 2-4 दिन के अंदर ये प्रोग्राम तय हुआ है और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब को दावत दी गई और आप अहबाब तशरीफ़ फरमा है। वो हमारे शेड्यूल के मुताबिक हमारा प्रोग्राम फिर दोबारा उसी महीने में इंशाअल्लाह इनकाद होगा। मैं 5-7 मिनट की नौकरी पेश करके अपने मसलक, अपनी जमात, अपने मजहब, अपने अकीदे हसीन शाह सवाल, वली बने वली, सखी बने सखी, सुभान अल्लाह कह दे यार, सुभान अल्लाह। मैंने तो बड़े शाह जी किबला रहमतुल्लाह अलैह की भी ज़ियारत की है। अब शाह जी का चेहरा देखें ज़रा, मेरा शीर आप सुने, उसके बाद मैं नौकरी का आगाज़ करता हूँ। हमने तो बयान के लिए दावत दी है, शाह साहब तो बयान फरमाएंगे, ये बयान ना भी फरमाएं फिर भी क्या हो सकता है, ये तो वजह से सुन लें आप। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। समझ आती है तो सुभान अल्लाह आवाज़ नहीं आ। ये अलग बात है गोलड़ी साहब, दोबारा खुश आते। ये अलग बात है राणा जी, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इनसे, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। एक तो निस्बत होती है कि रिश्तेदारी की होती है, एक गुलामी की होती है। मैं गुलामी का शजरे की बात कर रहा हूँ। ये सैयद बादशाह और हमती नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, मेरा तन कुर्बान, मेरा मन कुर्बान, मेरा धन कुर्बान, मेरा नर कुर्बान, मेरा जर कुर्बान, मेरा घर कुर्बान। ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, हजूर बाजार में चले जाएं, हर चीज़ की कीमत है। छोटी चीज़ खरीदे या बड़ी चीज़ खरीदे, हर चीज़ की कीमत है। आका जन्नत की कीमत क्या है? यार सुभान अल्लाह की आवाज़ कमाल है बाबा। शाह जी किबला बैठे रहे और शाह साहब किबला का बयान है, और आपने बयान तो बाद इंशाअल्लाह सादा को भतीजा है कि नाज शरीफ हो दी तो उस तो बाद सैयद जलील शाह साहब, लेकिन तो जो रखना आका जी जन्नत की कीमत क्या है? हजूर ने इरशाद फरमाया जन्नत की कीमत है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हाथ उठा के क्या दीजिएगा, ला इलाहा। राजी भाई मियां बराबर बेटिया वाला से पूरी टीम को खुश आमदीद जी, बड़ी मोहब्बत के साथ हाजी साहब और इनकी पूरी टीम को मेरी तरफ आपकी तवज्जो रहे, क्योंकि शाह साहब के मतलब नहीं आगे पहुंचना है, हमने भी आगे पहुंचना है, लेकिन जुमला सुनना है। क्या आका ने फरमाया कि जन्नत की कीमत है ला इलाहा, ऊंची ला इलाहा। अगर जिसको शाह जी कहने की जितनी खुशी है उतनी ऊंची आवाज में बोलेगा ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीबुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल शबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। हमें मेरे मुर्शिद ने सिखाया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाथ उठा के बोलिएगा ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अगले जुमले पर छूट जाइएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, लेकिन आदम सफीउल्लाह के सफी में नुक्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, नूह नजीबुल्लाह के नूह नजीब में नुक्ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह के इब्राहिम और खलील में नुक्ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, मूसा कलीमुल्लाह के कलीम में नुक्ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं, ईसा अल्लाह के ईसा में नुक्ते हैं। ना ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता है, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा के बोलो ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। सारे बोलो ला इलाहा, भाई ऊंची बोलो ला इलाहा।
سے پیار کر کے تو دیکھ امام حسین سے پیار کر کے تو دیکھ جناب علی اصغر سے پیار کر کے تو دیکھ حضرت علی اکبر سے پیار کر کے تو دیکھ مولانا محمد سے پیار کر کے تو دیکھ جناب قاسم سے پیار کر کے تو دیکھ قاضی عباس علمدار سے پیار کر کے تو دیکھ امام زین العابدین سے پیار کر کے تو دیکھ امام محمد باقر سے پیار کر کے تو دیکھ امام جعفر صادق سے پیار کر کے تو دیکھ امام موسیٰ کاظم سے پیار کر کے تو دیکھ امام مکی سے پیار کر کے تو دیکھ امام تقی سے پیار کر کے تو دیکھ امام حسن عسکری سے پیار کر کے تو دیکھ خدا کی عزت کی قسم میرے ذیشان شاہی سے پیار کر کے تو دیکھ دادا حجویری سے پیار کر کے تو دیکھ پیر اجمیری سے پیار کر کے تو دیکھ جماعت علی سے پیار کر کے تو دیکھ مہری علی سے پیار کر کے تو دیکھ سخی شہباز قلندر سے پیار کر کے تو دیکھ میرے ذیشان شاہی سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ لا الہ لا الہ بس سیدہ پاک کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ. مجھے سید زبیر شاہ صاحب کا پڑھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا, اسی پر اختتام کرتے ہیں. شاہی نے اپنے کلام میں پڑھا ہے کہ میں ڈھونڈنے نکلا تو کربلا نے کہا سبحان اللہ او پانی بولو کمال ہے بھائی. میں ڈھونڈنے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہ. میں ڈھونڈنے نکلا تو کربلا نے کہا, میں ڈھونڈنے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں جہاں ہے حسین وہاں لا الہ. واسف علی واسف سے بھی پوچھا گیا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے پہلے دور میں بھی کسی نے واسف علی واسف سے پوچھا تھا. آج ذکر حسین علیہ السلام سجا لے لبوں پر تو بدعت اور شرک کے فتوے, کوئی جناب صدیق اکبر کو برا کہہ رہا ہے, کوئی فاروق اعظم کو, کوئی عثمان غنی کو, کوئی ڈائریکٹ سیدہ کائنات مخدوم کائنات کی بارگاہ میں انہی کا لنگر کھا کے انہی کے بچوں کے صدقے سے انہی کے منبر پہ بیٹھ کر انہی کے کلمہ پڑھ کے انہی کے دین کی خدمت کرنے والا اگر سیدہ پاک کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر رہا ہے, لیکن آؤ پیر سید محمد ذیشان الشفا جی کے قدموں میں بیٹھ کر میں جملہ دینا چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا تھا واسف علی واسف سے تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا میدان کربلا کے بعد دو عقیدے بچے, ایک یزیدی ہے ایک حسینی عقیدہ ہے. حسینی عقیدہ ہے. اللہ کا شکر ہے لٹن شریف کے آستانے کا صدقہ ہمیں جو عقیدہ ملا ہے وہ عقیدہ کیا ہے؟ کیا میں ڈھونڈنے نکلا تو بس کربلا نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم صرف پاکستان نہیں دنیا بھری میں پھری. جملہ کیا ہے؟ میں ڈھونڈنے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بس سیدہ طیبہ طاہرہ مفکرہ مفسرہ قاریہ جناب مخدومہ کائنات کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی زبان لا الہ الا اللہ. سامعین گرامی معزز حاضرین و ناظرین, پوری انتظامیہ, میرے بھائی ملازم حسین لک صاحب, مجاہد لک صاحب اور ان کے ساتھ معاونت کرنے والی وہ ٹیم جو ہر سال ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, علامہ یاسین صاحب گولڑوی اور میرے رانا صاحب بیاڑی سے, میاں برادران بیجیاں والا سے, آپ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہو, معافی چاہتا ہوں سب کے نام نہیں آتے, میرے نام آنے سے نہ آنے سے آپ کا رتبہ بڑھ یا گھٹ نہیں جائے گا. سیدہ کائنات کے بابا سب کو جانتے ہیں جو آ کے بیٹھا یہاں. میں آپ مل کے جس عظیم شخصیت کا بھی استقبال کریں گے. میرے لفظوں میں وہ اتنی طاقت نہیں ہے, میرے جسم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں غریب نواز کا تعارف پیش کر سکوں. اتنا ہی کافی ہے کہ جب نام لوں گا تو میری ماں کی بخشش بھی ہو جائے گی, میرے بابا کی بخشش بھی ہو جائے گی. اس لیے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے گلاب کے پھول پہ نظر پڑ جائے تو سرکار کی ذات پہ درود پڑھو. میں نے پوچھا حضرت کیوں پڑھیں؟ آئی آواز کی اس میں پسینہ مصطفیٰ کے نظر آتا ہے, جھلک دکھائی دیتی ہے. میں نے کہا اگر گلاب کے پھول میں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آ جائے تو اس کو جو ہے اس پر آپ کا درود واجب ہو جاتا ہے. جب سید کا چہرہ دیکھے تو پھر درود کہا جانا چاہیے انشاءاللہ. کتنی بلندی سے پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے جناب. تو یہ پسینے کا حصہ نہیں ہے, یہ تو خون مصطفیٰ کا حصہ ہے. اللہ
تو میں شہزادہ سید کائنات کے لجپال سجی ہوئی محفل میں اسی خانوانے سے اسی نبیرہ آب محبت سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت، آپ کا نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے، عباد صبا کیا تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں دیوانے دل کو بچھانے والے ہیں۔ میرا مقصود ہم سب کے معبود گل گلشن علی، فخر و سعادات، آل نبی، اولاد علی، شاہ سوار میدان محبت، شاہ سوار میدان خطابت، جناب حضرت الحاج پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ صاحب بخاری فریدی قادری دامت برکات القدسیہ زیو زینت دربار گوربار پرانوار حضرت نڈم شریف، میں آپ سے ملتمس فرموں شاہ جی سے کہ شاہ جی کے اولاد اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفیض فرمائیں گے۔ حصول برکت کے لیے نعرہ، نعرہ تکبیر، سارے بولیں گے نعرہ تکبیر، انگ نہیں نعرہ تکبیر، سچا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید دربار عالیہ لڈن شریف پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ جی قبلہ، ہاتھ اٹھا کے حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اگلا نعرہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب سعادہ پیر سید محمد ذیشان رسول شاہ صاحب قبلہ سے ملتمس کروں قبلہ اپنی گفتگو سے میں مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حجة الله۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سبحان اللہ میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا، الحمدللہ۔ ذکر حسین کا اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً پرخلوص اہتمام کیا گیا، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال جلسے کو سجانے والے اور محفل میں آنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔
خدا کرے یہ حاضری ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بن جائے. نگاہ مصطفیٰ اللہ امت مصطفیٰ پر متوجہ فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. اپنے وقت میں رہ کر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. اسے سادہ کر دیں، بالکل سادہ کر دیں. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو 3 طرح سے حسن عطا فرمایا ہے. ملائکہ میں، فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی. سبحان اللہ. جانوروں میں اللہ رب العزت نے خواہش رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی سرشت میں، جس کی فطرت میں، جس کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے خواہش بھی رکھی ہے اور عقل بھی رکھی. صدقے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. انسان کے قول و فعل پر، انسان کے مزاج پر، انسان کی طبیعت پر عقل غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے، اور اگر خواہش غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جو مزاج ہمارا بن چکا ہے، ذکر حسین میں تشریف لانے والے تمام احباب، کہ تعلقات کو مفاد سے شروع کرنا اور مفاد پہ ختم کرنا، تما سے شروع کرنا اور تما پر ختم کرنا، مفاد پرستی سے شروع کرنا اور مفاد پرستی پر ہی تعلقات کو ختم کرنا، اس رویے کو رب رسول نے ناپسند فرمایا ہے. آپ کو کیا لگے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، مجھے کیا لگے آپ اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آپ کے روزوں سے مجھے کیا سروکار، اور میرے سجدوں سے میرے بھائیوں آپ کو کیا سروکار. دیکھا یہ جائے گا کہ جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے ملنے میں خلوص کتنا ہے. بہت اچھا. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. ایمانداری سے بات کیا کریں، یہاں بیٹھنے والوں میں مجھ سمیت ہر بندہ اگر ایمانداری سے خود کو ضمیر کی کچہری میں کھڑا کرے اور اپنے آپ سے پھر جواب طلب کرے تو یقیناً اسے اندر سے یہی آواز آئے گی کہ تیری تو ساری زندگی کی محنت تیری دنیا کے 50-60 سال سنوارنے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک وہ جو شخص مزدوری کرتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھپتا ہے، یا جو بڑا بزنس مین ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے ہر شخص کی الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر ہمارے معاشرتی رویوں میں یہ رویہ زور پکڑ چکا ہے. ہر شخص کی بھاگ دوڑ اس کی دنیا کے 50-60 سال سنوارنے کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی ہوگا.
صحابہ نے توجہ کی، حضور اتنے سخت الفاظ کس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا صحابہ اس سے بڑا احمق اور اس سے بڑا نادان اور بے وقوف بھی کوئی ہوگا؟ حضور کون؟ فرمایا جو ساری زندگی بھاگتا اپنی خواہشات کے پیچھے رہا ہے اور قیامت کے دن یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ مجھے میرا رب اجر عطا کرے گا۔ آپ نے جانا ہو نا لاہور اور رخ آپ اپنا کر لیں ملتان کی جانب اور سفر کا آغاز کر لیں، میرے بھائیوں موت آ جائے گی مگر منزل نہیں آئے گی۔ جو شخص اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، جس نے اپنی مرضی کو رب کی رضا پر قربانی نہیں کیا، جس کا وجود مخلوق خدا کے لیے اذیت کا سبب بن چکا ہے، جو چلتا پھرتا مذہب کے نام پر دھبا بن کر پھرتا ہے، مجھے معاف کیجیے آغاز میں ہی ایک محبت بھرا شکوہ بھی قبول فرما لیں گے آپ تمام دوست۔ یقین کریں جتنی مارا ماری اور جتنی افراتفری ان دنوں میں مذہبی لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے، اس کا پچھلے مہینوں میں کیا پچھلے سالوں میں مثال نہیں ملتی۔ سلامت رہیں شاہ جی، آپ سلامت رہیں۔ ایک مسجد کے باہر تختی لگی ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ اگلے چک میں گئے تو ایک مسجد کے باہر ہمیں یہ سائن بورڈ لکھا ہوا نظر آیا، یہ دیوبندیوں کا تبلیغی مرکز ہے، یہاں کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ دیوبندیوں کی مسجد۔ آگے گئے تو لکھا تھا یا اللہ مدد یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، خبردار کسی اور کا داخلہ یہاں پر منع ہے۔ آگے گئے تو پتہ چلا بھئی یہ تو اہل تشیع کی مسجد ہے، یہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا۔ آپ میں سنی بھی بیٹھے ہیں، آپ میں دیوبندی بھی بیٹھے ہیں، 131 والے بھی ہیں، 32 والے بھی ہوں گے، میاں چنو شہر سے بھی لوگ آئے ہیں، آپ میں اہل تشیع بھی، دیوبندی بھی بیٹھے ہیں اور سنی تو ہے۔ ایک مسجد میرے بھائیوں بریلویوں کی بن گئی، ایک مسجد دیوبندیوں کی ہو گئی، ایک مسجد اہل حدیث کی ہو گئی، ایک شیعہ کی ہو گئی۔ رکھیں دل پہ ہاتھ، سارے خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، باوضو ہوں گے، رب کی کون سی ہے؟ امام بارگاہ ہے تو وہ شیعوں کا ہے، مسجد ہے تو وہ بریلویوں کی ہے۔ اب بیچارہ وہ شخص جس نے سجدہ خدا کو کرنا ہے وہ کہاں دھکے کھا کر جائے؟ رب کی مسجد کون سی ہے جہاں جا کر اس نے نماز پڑھنی ہے؟ اور جو مزاج ہمارا بنا ہے، خدا را نکلو اس طبیعت سے۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتانے لگا ہوں، جو شخص جتنا جتنا دین کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں ویسے ویسے خستگی پیدا فرماتا جاتا ہے۔ یہاں تو ہر شخص تلوار نکالے کھڑا ہے، زبان کے نشتر چلاتا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کو زخمی کرتا ہے، مسلکوں کو مذاہب کو آپس میں لڑوانے پر اور مورچہ بندی کر کے جنگ کروانے پر تلا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، چاہے ممبر اہل سنت کا ہو، چاہے اہل تشیع کا ہو، چاہے دیوبندیوں کا ہو، چاہے اہل حدیث کا ہو، ہم نے دین کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں۔ جس کی طبیعت میں عدل نہیں ہے اسلام کے متعلق وہ مت کرے حسین کی بات۔ آپ کو حسینیت کی ہے کہ نہیں پتا، آپ نے کس دین کو اپنا لیا ہے، آپ کلمہ پڑھ کر کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اسلام کے مزاج کو سمجھو۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، یہ دین کا مزاج ہے۔ زمین کو زرخیز کریں، پھر محبت حسین کا بیج لگائیں گے تو تناور درخت بنے گا۔ سڑک پر حسینیت کی محبت کا بیج نہ پھینکو۔ دین کی طبیعت کو سمجھیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ گلی میں
جنازہ گزرا، سرکار دو عالم علیہ السلام اس جنازے کے احترام میں کھڑے، بس بیٹھ گئے، ابھی آپ کچھ نہ کہیں، سنو، سرکار رکے، جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے جواب طلب انداز میں حضور سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں یہ جنازہ کس کا تھا؟ آقا یہ تو یہودن تھی، مرنے والی یہودن تھی، یہودی خاتون تھی، حضور ساری زندگی آپ کے دین کی مخالفت کرتی رہی، مخاصمت کرتی رہی، آپ کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ کے دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، آپ کے کسی فرمان سے حضور اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا، اور آپ حضور اس یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب مصطفیٰ کا فرمان سنیں، یہ صرف حضور کا فرمان نہیں، ہمارے دین کا مزاج ہے۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا اچھا حد ہو گئی، اگر یہ مومنہ نہیں تھی تو کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ کیا یہ آدم کی اولاد میں سے بھی نہیں تھی؟ یہاں دکانیں آمنے سامنے ہیں، مکان آمنے سامنے ہیں، رہنا آمنے سامنے ہے، طرز زندگی آمنے سامنے ہے، گلی ایک ہے۔ رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کہ سفر کرتے ہوئے جب آپ کی نظر پڑتی ہے کسی گاڑی پر اور پیچھے لکھا ہو یا اللہ مدد، تو اسے پڑھتے ہی آپ کے ذہن کی گھنٹی بج نہیں اٹھتی کہ ہاں یہ وہ فلاں ہوں گے؟ یہی بات بولو تو صحیح میرے بھائی، جواب تو دیں، یہ فلاں ہو۔ قطع نظر اس بات کے کہ یا اللہ مدد کے بغیر نہ کوئی رسول مدد کر سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے، اللہ کی نصرت کے بغیر نہ علی مدد کر سکتے ہیں، نہ غوث اعظم مدد کر سکتے ہیں۔ یہ یا اللہ مدد ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، مگر ہمارا ایک خاص ذہن بن گیا ہے کہ جو شخص یہ کہے گا نا یہ بھائی یہ فلاں۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی دکان میں آپ کو نظر آتا ہے المدد یا رسول اللہ، آپ بغیر سوچے سمجھے اسی وقت آپ ٹھوک دیتے ہیں فتویٰ کہ یہ بھائی وہ 11ویں کی کھیر کھانے والے سارے گزرے گئے۔ آپ آگے جاتے ہیں، کہیں پر لکھا ہوتا ہے یا علی مدد یا لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے، آپ بغیر سوچے بغیر سمجھے، آپ کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ تو وہ محرم والے ہوں گے، ہمارا کیا لینا دینا حسین کے ساتھ، خدا پناہ، اور ہمارا کیا تعلق ہے غوث اعظم کے ساتھ، اور ہمارا کیا واسطہ خدا پناہ یا اللہ مدد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، دین کے مزاج کو سمجھیں، حسینیت کی فکر کو سمجھیں، جس کا وجود گھر والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے، اور گھر والے جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں کرتے ہیں کہ کب صبح ہو اور یہ گھر سے نکلے اور ہماری جان چھوٹے۔ اور بات پھر وہ کرے حسین کی اور دعویٰ محبت کرے کہ پھر میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں، یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ ہولیے مجھے اور آپ کو تو متاثر کرتے ہیں میرے دوستو، رب رسول کے سامنے تو یہ فراڈ نہیں نہ چلتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جن چہروں کو صبح صبح اٹھ کر تم دھو دھو کر چٹا سفید کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان چہروں کو تو میں دیکھا ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک گٹھ کا، ایک بالشت کا چہرہ اللہ فرماتا ہے جس پر تم محنت کرتے ہو، اس چہرے کو تو میں تکتا ہی نہیں ہوتا، نہ تمہارے چہروں کو دیکھوں نہ تمہارے ظاہری عمل کو دیکھوں۔ اللہ تو پھر تو کسے دیکھتا ہے تاکہ ہم کوشش کر کے اسے ہنسی بنائیں۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں میں چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ دیکھا جائے گا میں کس نیت سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس نیت سے سن رہے ہیں۔ یہ ہے نیت کا امتحان۔ بات ہم حسینیت کی کرتے ہیں، اس خاندان کے بغیر میرے دوستوں، جس خاندان کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے، میں اور آپ کس کھیل کی مولی گاجر ہے؟ سلامت رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے نعرہ حیدری۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر زور سے کریں۔ میں نے کیا عرض کیا، یہ وہ خاندان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم
جہاں کی خوشہ چینی کرتی ہے، صدقت جہاں سے خیرات پاتی ہے، عزت جہاں کا طواف کر کے امت کے عزت داروں میں عزت تقسیم کرتی ہے. جس خاندان کے بغیر میرے بھائیوں حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے، میری اور آپ کی تو ہے. ہم کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. بلال نماز کے لیے آزان کی آواز دیتے ہیں، ہر شخص مسجد کی جانب بھاگتا ہے. سلیمان فارسی مسجد نہیں جاتے، سب سے پہلے دہلیز زہرا پہ آ کے چوکھٹ فاطمہ کو چومتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان پنجتن پاک، شان پنجتن پاک، شان سیدہ کائنات. صرف دیواریں کالی کرنے سے کوئی صحابہ کا نوکر نہیں بن جائے گا، حیا بھی ویسا ہی چاہیے. ادھر آزان کی آواز، ادھر ہر شخص مسجد میں بھاگتا ہے. سلیمان فارسی پہلے آ کر دہلیز زہرا کو چومتے ہیں سلام اللہ علیہ، پھر آتے ہیں مسجد میں. ایک دن سلام پھیرا تو کچھ صحابہ نے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں کہا، حضور ذرا پوچھے نا ہمارے بھائی سلمان سے، جب بھی بلال نماز کے لیے آزان کی آواز دیتے ہیں ہر شخص مسجد میں آتا ہے، حضور یہ جا کر پہلے چوکھٹ کو چومتے ہیں پھر آتے ہیں مسجد میں. آقا وجہ پوچھے، حضور کے چہرے پاک پر تبسم پھیلا. سرکار نے فرمایا سلمان کھڑے ہو کر وجہ بتاؤ. اب سلمان فارسی کا فرمان سنیں. کہنے لگے حضور میں نماز سے پہلے، مسجد میں آنے سے پہلے آپ کی شہزادی کی دہلیز کو اس لیے چومتا ہوں کہ اہل مدینہ کو پیغام مل جائے مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر گھر بیٹھی زہرا راضی ہو جائے. فاطمہ خفا ہو اور آپ سجدوں میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عظمت اہل بیت میں ہم صحابہ کے مقتدی ہیں، یاد رکھنا. صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے حضور کے خاندان سے پیار کیسے کرنا ہے. اس وقت اگر یہاں بیٹھنے والے سارے یہ تہیہ کر لیں نا، میری مثال کو دل میں جگہ دیجیے گا، اگر یہاں بیٹھنے والے یہ ہم سارے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس محفل کی خبر میاں چنو شہر والوں کو نہیں ہونے دیں، تہیہ کر لیں، کسی نے نہیں بتانا رضوی صاحب آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، فلاں کا خطاب تھا کہ نہیں تھا، شاہ صاحب نے آ کر نعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یہ سارے تہیہ کر لیں، ہم نے یہ خبر باہر نہیں نکلنے دینی. تو میرے بھائیوں کو میاں چنو شہر والوں کے جنات کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ 131 میں محفل ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہماری محفل کی مثال ہے. اگر صحابہ کی نیتوں میں رتی برابر بھی کھوٹ ہوتی تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا فرمان ہماری جھولیوں میں نہ ہوتا. نعرہ یہ تماشا چھوڑ دیں محرم سے پہلے کہ صحابہ کی تو نیتوں میں کھوٹ تھا. بھئی کون سا پیمانہ ہے تیرے پاس صحابہ کی نیتوں کو جاننے کا؟ نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی وہ حضور کے صحابہ نہیں تو اور کون ہے؟ ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ حسینیت کی چھتری ہاتھ میں پکڑتا ہے اور جناب صداقت کے شہنشاہ کے متعلق زبان درازی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چھتری حسینیت کی پکڑتے ہو اور زبان کے نشتر فاروق اعظم پر چلاتے ہو. ادھر ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ عظمت صحابہ کی چھتری کو پکڑ کر اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اب اسے یزید بھی امیر المومنین وہ سیاست معاویہ کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ نے عظمت صحابہ کی چھتری کو میرے بھائیوں آپ نے کیا کر دیا ہے؟ عظمت امیر معاویہ ہمارے سر کا تاج ہے، یاد رکھیں. یہ منبر اہل و سنت کا ہے، آپ کو عقیدہ بھی اہل و سنت کا ہی سننا پڑے گا. جناب امیر معاویہ سے صحابی ہونے کے ناطے ہماری عزت ویسی کی ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے، مگر یاد رکھیں یہ بھی آپ کو ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہو کر کہنے لگا ہوں. جہاں طریقت کی بات آئے گی عظمت بجا اپنی جگہ پر، جہاں شریعت کی بات آئے گی، جہاں طریقت کی بات آئے گی، جہاں حکمت کی بات آئے گی، جہاں سیاست کی بات آئے گی، جہاں علم کی بات آئے گی اور جہاں ولایت کی بات
सुन्नी सिवाय अली के और किसी का नारा नहीं लगा। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये हमारा ईमान है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। जीते रहे आप। अपनी जुबानों को काबू में रखें, चाहे आपका ताल्लुक अहले सुन्नत से है, आप देवबंदी हैं, आप अहले तशय्युअ। ओ बेलियो कुछ हिसाब तो रब के लिए भी छोड़ दो कि सारे तुमने यहीं पर करने हैं। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। वाह वाह, हर बंदा लगा कर बैठा है। आप दीन के ताबे हैं कि आपने दीन को अपने ताबे कर रखा है। हमारी नाक में शरीयत की नुकेल है, उस नुकेल का ख्याल रखो जिसकी मुहारे मुस्तफा के हाथ में। बेशक। अपनी तबीयतों को दीन के ताबे करो। हम हुजूर की निस्बत का भी हया करते हैं, हम मुस्तफा के नसब का भी हया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत। और ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया, आप समझे कि पता नहीं जिस बात में आकर इसने कह दिया कि हम मोहब्बत अहले बैत में हुजूर के सहाबा के मुक्तदी हैं। मैं आपको तबकात की एक हदीस पाक सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आखिरी बात करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ, उसके बाद फिर निज़ाम कैसे चलेगा। हम याद रखें, हुजूर के खानदान से मोहब्बत में सरकार के सहाबा हमारे इमाम हैं, हम उनके मुक्तदी। क्या बात है। वैसे नहीं कि उन्हें हुजूर ने सिखाया, सरकार ने सिखाया हुजूर के सहाबा को, खुद हुजूर ने सिखाया। मुझे और आपको अपने बच्चे पर प्यार आए ना, हम उसे उठाकर मिंबर पर नहीं लाते, घर में मुंह माथा चूमते हैं। चले ऐसे ऐसे कर देंगे। बच्चे पर बच्ची पर प्यार जो आए, अपने बेटी और बेटी पर, इसको भाई सादा करें तो हम उसे उसका मुंह माथा चूमने के लिए, अपने बेटे और बेटी का मुंह माथा चूमने के लिए उठाकर घर में मोहब्बत करते हैं या लेकर मस्जिद के मिंबर पर आ जाते हैं? घर में मोहब्बत करना है। इसलिए कि मेहराब इबादत की जगह है, मिंबर इबादत की जगह है, मस्जिद इबादत की जगह है, बच्चों से मोहब्बत की जगह थोड़ी है। ये मेरा और आपका मामला है, मगर कायनात की सबसे ऊंची मस्जिद है, कायनात का सबसे ऊंचा मिंबर है, और कायनात का सबसे आला रसूल है। और एक जानू पर हसन है, एक पर हुसैन है। सदके सदके चूम भी रहे हैं, सूख भी रहे हैं, नमाज भी हो रही है, वहई भी आ रही है, जिब्रील आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुतबा भी होता है, तकरीर भी होती है, नमाज भी होती है, कभी हुसैन ऊपर है, कभी हसन ऊपर है, इबादत भी हो रही है, मोहब्बत भी हो रही है, चूमा भी जा रहा है, सूखा भी जा रहा है। आज हमने ऐसे बैठकर हाथ जोड़कर सबने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, करीम आका ये तो इबादत की जगह है जहां बच्चों से आप मोहब्बत फरमा रहे हैं। फरमाया तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि इनकी मोहब्बत से बड़ी इबादत रब ने कायनात में दूसरी पैदा ही। अख दा तारा दिल दा चैन या हुसैन, या अख दा तारा दिल दा चैन, नाराए हैदरी। वाह मुर्शिद वाह। हमें हुजूर के सहाबा ने कैसे सिखाया, सरकार के खानदान से मोहब्बत कैसे करनी, सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। और याद रखो, कुछ लोग आपको सिर्फ खलीफा सानी कहते हैं, आप सिर्फ खलीफा सानी नहीं है, खलीफा राशिद है। भाइयों बोलो तो सही, गवाही हो जाएगी आपकी भी। फकत खलीफा सानी नहीं, याद रखें आप खलीफा राशिद हैं, मुराद रसूल हैं, इंतखाबे खुदाबंदी हैं, गैजुल मुनाफिकीन हैं, और कमो बेश 22 लाख मुरब्बा मील के हुजूर के तरबियत याफ्ता हुक्मरान। हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम के सबब से मिली है, और इस्लाम को इज्जत मिली है तो फारूक आजम के सबब से मिली। जिक्र हुसैन में आने वालों जिक्र फारूक आजम भी सुनते जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। कलमा ना पढ़ते तो ऐसे तो अल्लाह ने खरबों बनाकर मट्टी के साथ मट्टी में मिलाए, कलमा ना पढ़ते तो जहन्नुम का ईंधन होते। मगर हुजूर की दुआ थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम अबी उमर इब्न अल-खत्ताब, मौला मेरे दीन को उमर के जरिए इज्जतें अता फरमा। हमें इज्जत मिली है तो इस्लाम की वजह से मिली है, और इस्लाम को इज्जत मिली है तो फारूक आजम के सबब से मिली। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदा। आपका ज़माने खिलाफत हुजूर के सहाबा ने हमें हमारी तरबियत कैसी फरमाई, बतौर उम्मत अहले बैत से हमारा रवैया क्या होना चाहिए। सरकार फारूक आजम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, खुतबा जुमा, मस्जिद नबवी भरी पड़ी है हुजूर के सहाबा से, ताबईन भी मौजूद हैं,
صحابہ بھی موجود ہیں اور سرکار فاروق اعظم خطاب فرما رہے ہیں. خطاب کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام 8.5 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے آپ کی. امام علی مقام. اچھا یاد رکھیں امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. نصر کے نام. واہ 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 واہ. ماں کے رحم میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے, باپ کے صلب میں ہو پھر بھی امام ہوتا ہے. سلامت رہیں آپ. واہ شاہی واہ. اور یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, بلکہ میں اس پر آپ کو ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات ذہنوں میں رہے گی تو پھر زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ امام عمر میں بظاہر چھوٹا بھی ہو میرے بھائیوں تو وہ امام ہی ہوتا ہے. بے شک. روم کے بادشاہ نے اچھا یہ بات سننے والی ہے آپ کے ذوق کی ہو. روم کے بادشاہ نے اپنے ایک ایلچی کے ہاتھ سونے سے لدے ہوئے مال سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے ہیں مدینہ منورہ میں, اور اس نے کہا وہ جو مامور تھا جسے اس نے ساتھ بھیجا تھا ایلچی کو, روم کے بادشاہ نے کہا کہ جو شخص تیرے اس سوال کا جواب تجھے دے دینا یہ سارے کے سارے مال سے لدے ہوئے اونٹ یہ اس بندے کے سپرد کر دینا. مشروط. اچھا وہ آ گیا مدینہ منورہ. اتفاق دیکھیے اس کی ملاقات جناب سلیمان فارسی سے ہوئی. نصر کے. سرکار سلیمان فارسی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا چہرے مہرے سے مدینہ کا نہیں لگتا تھا, عرب کا, روم سے آیا تھا. تو جناب سلمان نے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے, یہ سامان میرے پاس ہے, لیکن جو مجھے اس سوال کا جواب دے گا نا یہ سارا مال میرے بادشاہ کا حکم ہے میں اس کو دوں. انہوں نے فرمایا اچھا پھر چلو تجھے لے چلتا ہوں دہلیز مرتضیٰ پر. صدقے. مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے نا تو ہم تو کہتے ہیں بھی سوچ کر بتاتے ہیں, دیکھ کر بتاتے ہیں, کتاب سے دیکھ لیں, پوچھ لیں, مشورہ کر لیں تو پھر بتاتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جس نے زندگی بھر کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی سے پوچھ کر یا مشورہ کر کے بتاتے ہیں. پوچھنے والے نے جس انداز سے پوچھا انہوں نے اسی انداز سے جواب دیا. بلکہ ایک شخص آیا سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں, آپ کی سیرت کا بڑا معروف پہلو ہے, اور اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ عربی زبان میں جو الف سے لے کر یہ تک 27 حروف تہجی ہیں, الفابیٹیکل ورڈز الف سے یہ تک, سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عربی زبان میں حرف کون سا ہے؟ آپ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی الف. اللہ اللہ. کیا فرمایا؟ اور اگر آپ کے ذوق پر تھوڑی سی جوانی ہو اور سوچنے کے مرحلے سے آگے آپ لطف لینے والے مرحلے پر آ گئے ہو تو میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ ضرور کہوں گا, یہ وہ خاندان ہے کہ جیسا ان کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ کر دیتا ہے نہیں, اسے کرنی پڑ جاتی ہے. نیاز سے نہیں, ناز سے. چونکہ بے نیاز ہے نا تو نیاز مند تو وہ خدا پناہ ہو نہیں سکتا. نیاز سے نہیں, ناز سے. اور کربلا کا میدان گواہی دے رہا ہے. جناب سجاد نے عاشورہ کے دن عاشورہ کے دن میرے بھائیوں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا آج تو ایک ایک کر کے ہمیں حکم کرتا جا. ہم 6 مہینے کے شہزادے سے لے کر 85 سال کے بزرگ تک کو تیری بارگاہ میں ایک ایک کر کے مولا قربان کرتے جائیں گے. لیکن پیارے اللہ پھر تو بھی وعدہ فرما کہ صبح قیامت تک آج تو حکم کرتا جا, ہم پیش کرتے جائیں گے, اور مولا پھر صبح قیامت تک ہم آل محمد مانگتے جائیں گے, تو رب ہو کر ہمیں عطا فرماتے جائیں گے. سبحان اللہ. سلمان نے کہا وہ لے چلتا ہوں. دہلیز مرتضیٰ پہ آئے, دستک دی تو جناب فضا نے پوچھا اندر سے بھی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک شخص آیا ہے روم سے تو مولا کائنات سے ملاقات کرنے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. آپ کی ہے نا توجہ پوری؟ تو سوال کا جواب چاہیے تو سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں لے آیا. تو کہاں پر ہے جناب علی؟ تو بی بی نے اندر سے کہا کہ وہ تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. نماز پڑھ کے مسجد سے نکلو نا تو یہ ضمانت کسی نے کوئی نہیں دی کہ قبول بھی ہو گئی ہے, گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں. مگر جو محنت کر کے کماتا ہے, ہمت کر کے, کھیچل کر کے کماتا ہے, حضور فرماتے ہیں سارا دن رزق حلال کمانے والا شخص شام کو تھک ہار کر پسینے میں ڈوبا ہوا بستر پہ آ کے جب لیٹتا ہے, آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھ باغ میں لگتی ہے, اللہ پورے دن کی خطاؤں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. تو رزق حلال تو ایسے جڑا ہوا ہے. سلطان باہو فرماتے ہیں تم حلال رزق کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالو,
रब न मिले तो कयामत के दिन मुझे पकड़ ले। वो यहूदी के बाग में मजदूरी करने के लिए गए। सलमान ने फरमाया आओ भी ले चलता हूँ। इमाम 8 साल का भी हो तो इमाम होता है। उस पर ये सुना रहा हूँ आपको बाग में लाया तो देखा कायनात के मुकद्दस लिबास पर गारा है, कीचड़ है, मट्टी है और हाथ में कुदाल है और आप बैठकर यहूदी के बाग की गोडी कर रहे हैं। क्योंकि उसकी पहली मुलाकात थी, जानता नहीं था, तो उस वो जो रूम से आया था एलची, उसकी जुबान से निकला ये मजदूर मेरे सवाल का जवाब देगा। आपने सुना ना, तो विलायत को जलाल आया। इमाम हसन पास ही खड़े खेल रहे थे। अली पाक ने फरमाया मैं जवाब नहीं दूंगा, तेरे सवाल का जवाब मेरा ये बेटा हसन देगा। वो शश्तर खड़ा है, इमाम हसन के पास आया, आप देंगे मेरे सवाल का जवाब? इमाम अली मुकाम ने फरमाया 10, 10.5, 11 साल की उम्र शरीफ, आपने फरमाया तू सवाल पूछता है कि तेरे पूछने से पहले तेरा सवाल भी मैं ही तुझे। अच्छा, अब मैं जो अहल सुन्नत के कुछ चेहरे देख रहा हूं ना, वो मेरी अहल सुन्नत के भाई मेरी ये गुजारिश कबूल फरमाएं, अगर आप फकीरों के मुतल्लिक ये अजमत मानते हैं कि माँ के पेट से ही 15 पारे हिफ्ज करके आए हैं, तो हसन की अजमत तस्लीम करते हुए क्या सत्य या रसूल अल्लाह, सत्य या रसूल अल्लाह, सत्य। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान हसनैन करीमैन तैयबैन। तू पूछता है कि मैं बताऊं? अभी वो खामोश खड़ा है। इमाम हसन ने फरमाया भाई देख, तू ये पूछने आया है ना, ये सवाल ये पूछने आया है ना कि अल्लाह ने इंसान की मुंह का पानी मीठा क्यों बनाया है, आंख का पानी नमकीन क्यों बनाया है और कान की रतूबत में अल्लाह ने कड़वाहट क्यों रखी है, यही पूछने आए हो ना रूम से। मैं तो आपको सुना रहा हूं ना, मगर इसकी हैरत जरा उस शख्स से पूछे कि जो रूम से आया है ये बात पूछने के लिए, अभी जिक्र ही किसी से नहीं किया। कह तो चुका हूं इल्म इस दहलीज की खोशाचीनी करता हुआ दिखाई देता है। मुंह का पानी मीठा क्यों है, आंख का पानी नमकीन क्यों है, कान की रतूबत और पानी कड़वा क्यों है? फिर आपने वजह भी इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मुंह का पानी, ये हमारे हकीम साहब सामने बैठे हुए हैं, ये सामने हकीम साहब है और मुस्तनद हकीम है, ऐसे धक्के से नहीं है, मुस्तनद हकीम साहब है। मुंह का पानी फरमाया रब ने मीठा इसलिए बनाया है कि खाना है, खुराक है, तो लुआब उस खाने के साथ मिलकर तुम्हें हजम करने में आसानी और मदद करेगा। हिकमत देखो। आंख का पानी नमकीन इसलिए है, ये पीछे अभी ईद के दिन गुजरे हैं, बकरा ईद के, ईद उल अजहा के, याद रखिए ये आंख की है चर्बी, ये डेला सारा चर्बी का है, चर्बी, और उसकी सन्नाई और हिकमत है कि अल्लाह ने इस चर्बी में नूर रखा है। ये चमड़े जो होते हैं जानवरों के, तो हम क्या करते हैं उस चमड़े को बचाने के लिए कि ये खराब ना हो, क्या लगाते हैं चमड़े पर? नमक। तो अल्लाह ने मेरे भाइयों इस चर्बी और चमड़े को भी गलने से बचाने के लिए आंख के पानी को नमकीन कर दिया। जितने बहाते जाओगे ये भी साफ होता जाएगा, ये भी साफ होता जाएगा। और ये चूंकि खुला है, ओपन है, कोई तकलीफ दे शय है, तो आप आंखों के ये पकोटे बंद कर सकते हैं, पलके, मुंह भी बंद कर सकते हैं, मगर ये चूंकि खुले हैं कान, तो अल्लाह ने इस बड़ा बारीक सा पर्दा है कान के अंदर, पर्दा समात, उसको तकलीफ से बचाने के लिए अल्लाह ने उसके बाहर एक यूं समझे कि बॉर्डर बना दिया है कड़वे पानी का, कि अगर कोई तकलीफ दे शय अंदर घुसती है तो वो मेरे बंदे के पर्दा समात तक पहुंचकर उसे नुकसान न पहुंचाए, कड़वाहट की वजह से या मर जाए या वापस चली जाए। तो फरमाया ये पूछना आया है ना। अब उसके पास तो जवाब ही कोई नहीं। उसने कहा जी सवाल भी यही था, जवाब भी यही था, आप बिस्मिल्लाह फिर ये सोने से भरे हुए ऊंट कबूल फरमाए। ऊंट देकर जाने लगा तो सरकार अली से कहता है हुजूर अब आपको ना, हुजूर तो मैं कह रहा हूं, उसने कहा जी आप बाबा जी आपको किसी के बाग में मजदूरी करने की हाजत नहीं है, जितना माल मैं आपको देकर जा रहा हूं, छोड़े मजदूरी को। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया तू क्या समझता है मैं ये काम मजबूरी से कर रहा हूं? वहीं खड़े खड़े जनाब मुर्तजा ने सलमान फारसी से मुखातिब होकर फरमाया ये इतना सोना और माल ये ऊंटों पर देकर गया, फरमाया सारा का सारा जाकर मदीना के गुरबा में तकसीम। तो ये करीम भी है मेरे भाइयों, ये सखावत भी यहीं की है, करामत भी यहीं की है, इज्जत भी यहीं की, शफाअत भी यहीं की। अब वो जल्दी से आखिरी बात में मुकम्मल करता हूं।
سرکار فاروق اعظم صحابہ نے ہمیں کیسے سکھایا ہے حضور کے خاندان سے پیار کرنا. جناب عمر خطاب فرما رہے ہیں. 8.5 سال کی امام علی مقام. اچھا اگر مزہ لینا ہے نا تو یہ منظر ذہن میں لائیے. جمعہ ہو رہا ہے, خطبہ, اور امام علی مقام تشریف لائے. 8.5 سال سے زیادہ عمر شریف آپ کی نہیں ہے, 8 سال 8.5 سال بس. آپ تشریف لائے نا تو اسی معصومیت سے آپ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر سرکار فاروق سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ نیچے آئیں. اللہ, یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا, سرکار مولا کائنات میں تشریف فرماتے ہیں, ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شہزادے کو بٹھائیں, جمعہ ہو جائے, خطبہ ہو جائے, شہزادے کو بٹھائیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا, تشریف رکھے بیٹا, بیٹھ جائیں شہزادے حضور, تشریف رکھے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا. مگر اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا, صحابہ کے نوکر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کے 8.5 سال کے شہزادے کے اس جملے پر سرکار فاروق اعظم نے ممبر چھوڑا, خطبہ چھوڑا, تقریر چھوڑی, اور ممبر سے نیچے اتر کر امام علی مقام کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر دوزانو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں, نیچے بیٹھ کر کہنے لگے, شہزادے حکم کریں, میں نیچے آ گیا ہوں, حکم فرمائیے. امام حسین علیہ السلام, حضور کا 8.5 سال کا بیٹا, مصطفیٰ کا شہزادہ, یہ بھی خدا کی حکمت اور قدرت ہے میرے بھائیو. ان شانئک هو الابتر کا فیض دیکھو, اور اس وعدہ کوثر کی صداقت دیکھو, جس کے 18 تھے اس کا ایک بھی نہ بچا, اور جن کا کربلا میں بچا ہی ایک تھا. آج کائنات مہک رہی ہے سیدوں کے وجود سے, الحمدللہ, الحمدللہ. یہ ہے ان شانئک هو الابتر کا فیض. اور وعدہ صداقت دیکھیں. نیچے آئے, آپ نیچے آ گئے, حضور حکم کریں. فرمایا یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. مسجد بھری پڑی ہے, جمعے کا دن ہے, یاد رکھنا. اس حدیث پاک پر اعلیٰ حضرت کا تبصرہ پڑھیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. سرکار فاروق اعظم رو پڑے, اور آپ نے کہا, شہزادے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, اور خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں, میرے نانا جان کا تو کوئی ممبر نہیں ہے. امام علی مقام نے فرمایا, اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ انہوں نے کہا, نہیں شہزادے, ممبر بھی آپ کا ہے, شریعت بھی آپ کی ہے, عمر بھی آپ کا ہے, مسجد بھی آپ کی ہے, میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. آپ نے اسی معصومیت سے, اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں؟ انہوں نے کہا, نہیں میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. امام علی مقام نے اسی معصومیت اور روانی سے مخاطب ہو کر فرمایا, اچھا چلے, اگر آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی. اب جب سرکار فاروق تشریف لائے نا ممبر پر, تو آپ کے سینے میں تناؤ تھا, اور خطابت کا انداز بدل گیا, اور بھری مسجد میں مخاطب ہو کر فرمایا, لوگوں اب مجھے بٹھایا ہے ممبر مصطفیٰ پر حسین نے. فرمایا, اب دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے اٹھاتا اور ہٹاتا کون. خدا را عظمت اہل بیت کی چھتری ہاتھ میں پکڑ کر حضور کے صحابہ پر زبان درازی نہ کریں. اور ادھر یہ بھی گزارش ہم سب کو کرنی چاہیے, صرف صاحبان ممبر کو نہیں, ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ بھی عظمت صحابہ کی چھتری لے کر خون رسول کو باغی نہ کہیں, یزید کو امیر المومنین نہ کہیں. یزید کو رضی اللہ کہہ کر آپ رضی اللہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے رضی اللہ کا معیار گرانا ہے کہ آپ یزید کو ہی رضی اللہ کہنے پر. وہ تو اتنا بڑا لعنتی ہے کہ جو اسے لعنتی نہ مانے وہ خود لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, لعنت کوئی ایٹم بم کی طرح نہیں ہوتی جس کے پھٹنے کی کوئی آواز آتی ہے, آواز نہیں آتی, لیکن جس پر پڑتی ہے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ذکر حسین میں جو سارے احباب تشریف لائے ہیں, اسے گزارش کہہ لیں, خطاب تو یہ ہو نہیں سکتا, نہ تقریر ہو سکتی ہے, اسے درخواست کہہ لیں, گزارش کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں میرے بھائیوں, کچھ بھی سمجھ لیں, اپنی طبیعتوں میں دین کے مزاج کو شامل فرمائیے.
اور پھر بات کریں آپ اور میں حسینیت کی تو پھر مزہ بھی آئے. اب چلے سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا, لیکن آمین تو چلے کہہ سکتے ہیں نا اپنے لیے. 40 میں سے ایک ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے. خدا کرے یہ حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے, اور جن دوستوں نے خلوص کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اہتمام کر کے ہم سب کو دعوت دی ہے, اللہ ان کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. رب ذوالجلال میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اچھا, اس دعا پر خاص طور پر آمین کہیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی خیر فرمائے. وباؤں سے, امتحانوں سے, آزمائشوں سے, تکلیفوں سے اللہ محفوظ رکھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جی. گلے گلشن علی مہتاب طریقت حضرت پیر سی آپ کا بیان سنا بھی مادی شاہ اذان شاہ ہوگی, اس کے بعد شاعری قبلہ پڑھیں گے, اصغر بیٹا پڑھے گا, پہلے شاہ صاحب پڑھیں گے, پھر بعد میں جماعت ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.